اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جو اس کے فرض جب وہ اپنے پورے کرتا ہے، ہمارے فرض نمازیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ جو ہمارے فرائض ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے بہت عزیز، بہت محبت کرتا ہوں میں ان بندوں سے جو میرے فرض پورے کرتا ہے، لیکن جب وہ نفل عبادت کرتا ہے تو وہ میرے اپنے اتنے نزدیک آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، مینس یہ کہ ہم وہ کوئی گناہ کا کام وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے ہر چیز میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو فرض عبادات کے بعد نفلی عبادات میں اپنا محنت لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہوتی ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے جب ہم ایسی چیزیں ایسی حدیث سنتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے جو کچھ بھی ہم محنت کر رہے ہیں۔ آج میں آپ سے محرم کے بارے میں ہی ایک حدیث تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سورۃ الاحزاب کی ایک چھوٹی سی آیت نمبر 33 پہلے بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں تھا، یہ پورا اوپر سے بیان انہی کے بارے میں آ رہا تھا، تو اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، وہ اللہ تم کو تمہاری گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو یہاں پہ اہل بیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت کا ذکر کا لفظ یوز کیا۔ اب دیکھتے ہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408۔ اب آپ غور سے سنیے گا، دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہے، کیونکہ اکثر ہم پتہ علم نہیں ہوتا نا تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کو ملنے گئے۔ حضرت زید بن ارقم صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کو ملنے گئے تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک کا نام حسین تھا، حسین سواد سے، سین سے نہیں ہے، حسین ان کے دوست کا نام تھا۔ انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ اے زید، آپ تو بڑے قسمت والے ہیں۔ میں اپنی زبان میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ نمبر جو ہے 2408 آپ خود پڑھیں گے تو آپ اسی طرح سے لفظ بھی جان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو آپ کو بہت بھلائی ملی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیں آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ ان کے ساتھ جہاد پہ گئے، آپ نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کو ان کی صحبت نصیب ہوئی، تو کتنی بڑی بھلائی آپ کو ملی۔ تو زید بن ارقم نے کہا کہ ہاں بھتیجے، مجھے بہت اللہ کا شکر ہے کہ یہ وقت ملا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو حسین نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آپ وہاں پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو انہوں نے ان سے شیئر کیا کہ ایک دفعہ ہم مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک چشمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں واعظ و نصیحت کی، ایک خطبہ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس مقام کو جہاں پہ یہ خطبہ دیا تھا اس کو خم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کی، اور پھر واعظ و نصیحت کی، اور پھر فرمایا کہ سنو اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا قاصد آ جائے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی کہ اللہ کے پاس جانے کی۔ میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں، دو بہت عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں اس پہ عمل کرنے کے بارے میں ہمیں ابھارا اور ہمارے لیے اس میں بے شمار ترغیب کی باتیں کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری چیز میں تمہارے پاس اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ اب غور سے سنیے، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں اور اپنے گھرانے کے بابت اللہ سے ڈراتا ہوں۔ دیکھیے، میں سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے تھے غائب کا علم دے دیتے تھے، یہ بات سے میں سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ان کی بابت۔ حسین کہتے ہیں
کہ اے زید رضی اللہ عنہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کی بیویاں ازواج مطہرات نہیں ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جن کا بیان ہو رہا ہے وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صدقہ حرام ہے، رائٹ؟ تو یہ حدیث، اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اہل بیت، تب ایک ازواج مطہرات جو کہ ہمیں سورۃ احزاب سے سمجھ آتی ہے، اور دوسرا سورۃ حجرات کی آیت نمبر 33 سے آتی ہے، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ آتی ہے۔ اور ہم نے دو طرح کی حدیث بھی دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور یہاں پہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ کربلا کا واقعہ جو تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد ہوا تھا، 50 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، تو ہم اللہ معاف کرے، مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی، دیکھیں نکاح کرنا تو سنت ہے نا، وہ تو بہت اچھی بات ہے، نکاح کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن عام دنوں میں بھی ڈانس کرنا، گانے لگانا، میوزک سے شور ہنگامہ کرنا عام دنوں میں ویسے ہی منع ہے نا اسلام میں، لیکن آپ جان بوجھ کے اس لیے کہ کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، ہم تو مہندیاں بھی کر رہے ہیں، ہم ڈانسز بھی کر رہے ہیں، نہ کریں ایسے۔ رسول اللہ آپ دیکھیں تو صحیح، دیکھیں ہم بات کیا کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کو کس طرح سے ان کو شہادت ملی تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اتنی تکلیف میں، تو وہ ہم کوئی مناتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو دشمن نے مارا تھا، دشمن نے کیا تھا، شہادت ان کو جو نصیب ہوئی تھی جنگ میں ہوئی تھی، یہاں پہ کون تھے؟ دوسری طرف بھی مسلمان تھے۔ تکلیف کی چیز ہے، کہتے ہوئے بھی آنیسٹلی شرم آتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ماضی سے مستقبل کے فیصلے نہ کریں نا تو پھر تبھی ہم مار کھا جاتے ہیں۔ ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے بچوں کو جب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ماضی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی تھی، کیوں غلطیاں ہوئی تھی، کیسے ایسا موقع آ گیا کہ کربلا کا جو پورے کا پورا ایک واقعہ، میں یہاں پہ اس کا بات نہیں کر رہی ہوں، مطلب وہ بہت ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی۔ آئی وش کہ میں پورا ایک پروگرام ویسے کر سکتی، لیکن کیونکہ ابھی کلاس کا وقت ہے تو میں صرف یہاں پہ ایک بات یہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا، موٹیویشن ملتی ہے، ابھرتا ہے کہ اچھا ہم جانیں، ہم ہسٹری، ہم خود پڑھ کے دیکھیں نا اپنی ہسٹری کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے کہتے ہوئے بھی آنیسٹلی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ جس طرح سے ہوا تھا کہ ان کا سر قلم کر کے لے کے گئے تھے، تو ہم اتنے آرام سے بھول جاتے ہیں، اور انہی دنوں میں ہم لوگ آرام سے ایسی پارٹیز کرتے ہیں جس کے اندر میوزک لگا ہوا ہوتا ہے، جن میں ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ خیر اب آپ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم کہہ رہے تھے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162۔ اللہ اکبر۔ ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم کیا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتا دیا کہ جب تمہیں بہت بڑی کامیابی ملے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ ہر آیا کو اس دفعہ اپنے ریلیٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن اگر میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ یہ بتا رہے ہیں تو میری زندگی پہ اس کا کیسے اثر ہونا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی پاکستان ملا تھا نا 14 اگست کو، تو ابھی آنے والی ہے، تو 14 اگست کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب، کیونکہ یہ وادی تیہ میں تھے نا، ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب جو تھے، جو یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے۔ آپ بلیو کریں جب یہ واقعہ میں نے پڑھنا تھا، میں اس لیے آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ خود بھی پڑھا کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ توراہ میں کیا ہے، میں یہ دیکھوں کہ زبور میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ جب تک میں قرآن کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کروں گی تب تک میں نے یہ بکس کو ہاتھ نہیں لگانا۔
لیکن جب میں نے پڑھ لیا، میں نے پوری تفسیر پڑھ لی، اس کے بعد میں نے پوری تورا پڑھی، اس کے بعد میں نے پوری زبور پڑھی، اور میں نے دیکھا کہ کہاں پھر، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں پہ انہوں نے خود سے بات بنائی ہوئی ہے، کہاں پہ انہوں نے، بس مجھے جو سمجھ آئی زیادہ تر وہ تو ایک اور بات تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن زیادہ تر ان کا کیا تھا کہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات تھی اس کو اور حدیث کو بیسیکلی اکٹھا کر دیا ہوا ایک کتاب میں، تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان کیا تھا، اور پھر انہوں نے کچھ اپنے پاس سے بھی بنا دیا کیونکہ ان کی کتاب تو بالکل ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت عزیر کو زبانی یاد تھی اور انہوں نے لکھا، وہ ایک لمبی ہسٹری ہے جو میں آپ کو بہت دفعہ سنا چکی ہوں۔ تو میں نے اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے پوری خروج پہلی دفعہ میں نے پوری ان کی بک پڑھی تھی کہ اس میں کیا واقعات ہیں، اور اتنا مزہ بھی آ رہا تھا کہ او مائی گاڈ، اچھا یہ سیم چیز تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ واقعات انہوں نے جگہوں کے نام ڈیفرنٹ تھے، کچھ واقعات کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اچھا ان کے ساتھ جو ان کی کتاب میں ہے وہ کیا لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اب وادی تیم میں یہ تھے نا، تو ان کو کیا کہا تھا، کیونکہ یہ آئے تو فلسطین سے تھے، مصر میں گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے گئے تھے، ان کے بھائی نے بلایا تھا، وہ آپ نے پورا واقعہ پڑھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ واپس تم فلسطین جاؤ، اور پہلے سے ہی بتا دیا کہ تم جیسے ہی جاؤ گے نا تو تم فتح تمہیں مل جائے گی۔ لیکن یہ اتنے ڈرپوک تھے کیونکہ غلامی اتنے سالوں سے کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا موسیٰ تو جا اور تو اپنے خدا کو لے کے جا، ہم تو نہیں جا رہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، جب تو جیت جائے گا، جب تو فتح کر لے گا تو پھر ہم آ جائیں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جو تھی وہاں پہ اتنی طاقتور قوم تھی، تو ڈرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، تو یوشع بن نون کی قیادت میں جو ینگ جنریشن 40 سال وہ وہاں پہ بھٹکتے رہے، تو نئے بچے جو وہاں پہ وادی میں پیدا ہوئے تھے وہ سٹرونگ تھے کافی، تو وہ لوگوں کی قیادت میں پھر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کی قیادت میں یہ لوگ گئے، اور فوراً ہی ان کو فتح بھی مل گئی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا۔ اب فتح کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم نے جانا کیسے ہے، اب تم نے، اب دیکھیے ہم لوگ تو بےچارے ایک بارات لے کے جائے نا تو ہمیں لگتا ہے ہم نے پورا علاقہ فتح کر لیا، باجے باراتیں لے کے ایسے جاتے ہیں فتح کرنے کے لیے جیسے لڑکی کو پتہ نہیں کیسے لے کے آنا، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہتتن کہتے ہیں بخشش کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ عاجزی کے ساتھ تم شہر میں داخل ہونا۔ اب یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ساتھ ساتھ آپ 14 اگست والے دن جو کچھ ہوگا نا تو آپ نے یہ آیت اپنے ذہن میں رکھتی ہیں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، کہ اللہ نے اگر کوئی کرم کیا ہے، رحم کیا ہے، اتنا خوبصورت ہمیں اپنا ملک دیا، آزادی دی، تو ہمیں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں آزاد ملک دے دیا۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہا تھا کہ ہتتن کہنا ہے، مطلب مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے جانا ہے۔ فبدل الذین، آیت نمبر 162 سورۃ الاعراف، فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے۔ ظالم کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، قولاً بات، غیر الذی، سوائے اس کے جو قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی، جو ان کو یہ کہا گیا تھا نا کہ تم نے استغفار کرتے جانا ہے، انہوں نے بات ہی بدل دی۔ بات کیا بدلی؟ انہوں نے خنتتن، بیچ میں نون کا ایک اضافہ کر دیا۔ خنتتن کہتے تھے گندم کو، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ہم من و سلوہ کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہم نے ہمیں دال چاہیے اور ہمیں ککڑی چاہیے اور ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ لوگ اب یہ ایسے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ شہر میں جائیں اور فتح کر لیں گے تو وہاں پہ تمہیں یہ سارا کچھ ملے گا۔ تو اب وہ مذاق سے کہ اب فتح ملی ہے تو اب ہمیں گندم 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 کہتے ہوئے اندر جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم ہے یہ لوگ کہ جن کو اتنی بڑی فتح ملی، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کے پھر یہ نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے،
کہ ان کی اس وجہ سے کہ انہوں اللہ کا اتنا کرم اور انہوں نے مذاق اڑایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اور ان پہ طاعون کا عذاب آیا تھا، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ظالم تھے، یہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ظلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم نہیں مانتے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، اب آج کی آیات میں خیر بہت کچھ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاتی رہوں گی۔ اب آیت نمبر 63، اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ ایسی آیت ہے آنیسٹلی دل دہلا دینے والی آیات نہیں ہوتی ہیں کہ آئینے کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے چیز لے آتے ہیں کہ تمہارا عمل، آج ہم کہاں پہ ہیں؟ آج ان آیات میں اور آپ اپنے آپ کو پورا فٹ کر کے دیکھیں گے، وہ بالکل جیسے ہم کوکی نہیں بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ، کوئی ہارٹ ہوتا ہے، کوئی کسی شیپ میں ہوتی ہے۔ آپ یہ 3 شیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں بتائی ہیں جو آج ہم پڑھیں گے کہ کون سی آیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور میں کس وہ سانچے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ اگر آج کی آیات میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا، آنیسٹلی زندگی کامیاب ہو جائے گی، پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی ہے۔ ہاں جی، آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ، تو پوچھ ان سے، انل قریتی، اس بستی کے بارے میں، التی، وہ جو، کانت تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے، اس جب یعدونا، وہ زیادتی کرتے تھے، پھر سبت کے بارے میں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیا تھا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی جو ایک سمندر کے کنارے پہ آباد تھی۔ اب پراپر ایک بستی تھی، اور یہ بڑی پاپولر بستی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا، وَاسْأَلْهُمْ، کہ پوچھ ان سے، تو مدینہ کے لوگوں کو آلریڈی پتا تھا اس بستی کے بارے میں، اور اس پورے واقعے کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ کیا تھا، کہ یہ بستی جو ہے سمندر کے کنارے میں تھی، ان کا کام کیا ہوتا تھا، یہ مچھیرے تھے، ان کا کاروبار تھا، بڑی پاپولر بستی تھی، تو امیر لوگ تھے وہاں پہ، تو ان میں کیا تھا کہ ان کا کاروبار یہ تھا، کچھ تو یہ تھے جیسے ان کا بزنس، آپ سمجھ لیں بزنس والے لوگ ہیں، کاروبار کرتے تھے، کچھ ان کے پاس جاب کرتے تھے، تو دونوں طرح کے، ہر طرح کا آپ سوچ لیں کہ کچھ جاب کریں، کچھ بزنس کریں، اس طرح کے لوگ تھے۔ اب وہاں ان کا کاروبار بھی یہ تھا کہ صرف مچھلیاں پکڑتے تھے، آگے سے بیچتے تھے، اور وہ ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا آ گیا کہ سیٹرڈے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب دیکھیں، جیسے ہمارے لیے جمعے کا وہ وقت ہے نا، ہم تو بڑے نصیب والے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ ہمارے لیے صرف وہی وقت حرام ہے جس وقت جمعے کا وقت ہے، اس وقت آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہی اٹھ جاتی ہے۔ اب ان کے لیے پورا سیٹرڈے کا دن تھا جس کے اندر نہ یہ خود کام کر سکتے تھے، نہ یہ اپنے نوکروں سے جو ان کے غلام ہوتے تھے ان سے کام کرا سکتے تھے، نہ یہ اپنے مویشی جو تھے ان سے کوئی جیسے خدمت لے سکتے تھے کہ بوجھ اٹھا کے کہیں لے جانا، کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کا دن ان کے لیے پورے کا پورا دن ایسے رکھا تھا کہ یہ ان کا ریسٹ ڈے ہے، جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا، اب اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ منع کر دیا تھا کہ یہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اب ہوا کیا، میں پہلے آپ کو اس لیے سٹوری سنا رہی ہوں، پھر آیات آئیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا کہ سیٹرڈے کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اب یہ کرتے کیا ہے، کہ مچھلیاں جو ہے نا وہ اچھل کے اوپر کی طرف آتی تھی۔ آپ نے کبھی ٹی وی میں دیکھا ہوگا سمندر جب مچھلیاں ٹریول کرتی ہیں تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا، پوری مچھلیاں ایک جگہ پہ آتی ہیں کہ آنکھ سے بھی ہمیں نظر آتی ہیں، وہ اوپر والی سطح پہ مچھلیاں ہوتی ہیں، تو وہ سر اٹھا کے آتی تھی۔ اب جن کا کاروبار ہی یہ تھا، اس وقت ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف کاروبار۔ آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ کہیں پہ اللہ کا حکم اور کہیں پہ ہمارے مطلب پیسہ بنانے کی بات آتی ہے، جہاں پہ رشوت آ جاتی ہے، جہاں پہ سود لینا آ جاتا ہے، جہاں پہ غلط طریقے سے کسی کا حق مارنا آ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس دن مچھلیاں ابھر کے آتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے، اچھا اب یہ بھی غور کریں کہ انہوں نے کوئی منع نہیں کیا، ایسا نہیں کہا کہ نہیں ایسا کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم کرتے ہیں۔ ان کی اتنی جرت کوئی نہیں تھی۔ آج ہماری کتنی بڑی بڑی جرتیں ہوتی ہیں نا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلے عام ایسی چیزیں کر کے بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے منع نہیں کیا،
انہوں نے ہیلا بہانہ کیا. ہیلا کیا کیا کہ انہوں نے سیٹرڈے کے دن کے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے فار ایگزامپل جمعے کا دن تھا, انہوں نے ایک نالیاں سی جیسے بنا دیتے ہیں نا, اور ایک گڑھا کھود دیا, پھر آگے نالیاں بنا دی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر ایک نیٹ لگا دیا. جیسے ہی وہ مچھلیاں ابھر کے آتی تھی, پانی اوپر آتا تھا, ان سے وہ پانی جو ہے وہ نیٹ میں سے مچھلیاں آ جاتی تھی, پانی نیچے سے پھر واپس سمندر میں چلا جاتا تھا. یہ طریقہ کرتے تھے, اور سیٹرڈے کو نہیں پکڑ رہے تھے, لیکن انہوں نے سیٹرڈے کے دن کی مچھلیاں پکڑنے کا یہ ایک ذریعہ بنا دیا. اچھا, اب اگلے دن کیا ہوتا تھا, وہ مچھلیاں لے لیتے تھے کہ وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہم کتنے سمارٹ ہیں. اللہ اکبر. تو اب یہاں سے ہم یہ سٹوری پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھ ان سے اس بستی کے بارے میں جو تھی سمندر کے کنارے, جب یعدونا وہ زیادتی کرتے تھے, پھر سبت کے بارے میں ہفتے کے دن, جب تأتیہم جب آتی تھی ان کے پاس, حیتانہم مچھلیاں ان کی, یوم سبتہم دن اس کے جو ہفتے کا ہوتا تھا, شرعن اوپر اوپر اچھل کے آتی تھی, ظاہر ہو کے آتی تھی, وَيَوْمَ اور جس دن لا یسبتونا اور وہ سبت کا دن نہیں مناتے تھے, مطلب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا, لا تاتیہم وہ نہیں آتی تھی. کذالک اسی طرح سے, نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں, بما کانوا یفسقون وجہ اس کی کہ وہ نافرمانی کرتے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو منع کیا نا بڑی چیزوں سے, اور آپ بلیو کریں آزمائش ہمیشہ, آپ یہ غور کیجئے گا, آزمائش ہمیشہ ان چیزوں پہ آتی ہے جس پہ ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے. آزمائش کبھی ان چیزوں پہ نہیں آئے گی جو ہمیں پسند ہی نہیں, اس پہ کیا آزمائش آنی ہے, وہ تو ہمیں پہلے ہی نہیں ہم کر رہے. لیکن ہمیشہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بچوں میں سے بھی نا, جو بچہ ہمارا فیورٹ ترین ہوتا ہے نا, جس پہ ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے, میں تو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا, میں کہتی ہوں نہیں مجھے کوئی پسند نہیں ہے بچہ, کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ اسی پہ آزمائش نہ کوئی ایسی میری آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ اس کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے, اس کی محبت زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے. ہمیشہ امتحان ہماری اس چیز پہ آتا ہے جس پہ ہمارا دل اٹکا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, وَإِذْ اور جب, قالت کہا. اب یہاں پہ 3 گروہ ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے. وَإِذْ قالت اور جب کہا, امتن ایک جماعت نے, منہم ان میں سے, لما تعزونا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو, قومن اللہ ایسی قوم کو جس کو اللہ مہلکہم اللہ اکبر جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے, او معذبہم یا اس کو عذاب دینے والا ہے, عذاباً شدیدہ بہت سخت عذاب. تو اب ایک ان میں سے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ گروہ تھا جس نے ان کو منع کیا, اب یہ اسی گروہ کی بات ہو رہی ہے. ایک یہ دوسرے گروہ کی ہے. ایک وہ گروہ تھا جو منع کر رہے تھے نا, ان کو وہ کہتے تھے تم کیوں منع کر رہے ہو, اور ایک وہ گروہ تھا جو کر رہا تھا. اب جو منع کر رہے تھے جب ان کو وہ سمجھاتے تھے تو یہ دوسرا گروہ ہے. اب آپ دیکھیں میں اور آپ کس میں آتے ہیں, جب ہم کہیں گے تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہنے کی, تم ایسے بری بن رہی ہو. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے ماں باپ نہیں ہے کیا, ان کے بڑے نہیں ہیں گھروں میں. میں یہ سینٹنس یوز کر رہی ہوں تاکہ ہم جان سکے کہ ہم کون سے کس گروہ میں فٹ ہو رہے ہیں. یا پھر ہم اپنی آنکھ سے برائی دیکھ کے ہم کہیں کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے بیچ میں آنے کی, اور ہم سارا کچھ آنکھ سے دیکھ کے ہم کچھ نہ بولیں. پھر ہم دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل کسی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے, اس کو دیکھ کے ہم کہیں ہائی ماشاءاللہ یو آر لکنگ ویری نائس. ہم کسی پارٹی میں جائیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, ہم ان کے جو ہوسٹ ہیں ہم ان کو کہیں بہت اچھی پارٹی تھی الحمدللہ, اتنا مزہ آیا جس کی کوئی حد نہیں. آج اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ کے دیکھیے, یہ ایک گروہ تھا جو ان کو کن کو کہہ رہا تھا, جو ان کو نصیحت کرتے تھے نا کہ دیکھو یہ غلط بات ہے. ہمارے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم اپنی برائی کوئی دیکھتے ہو اس کو ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے اس کو زبان سے روکو. زبان سے روکنا کیا, میں کہتی ہوں پہلا والا تو چھوڑ دینا, وہ تو ممکن ہی نہیں, وہ تو گورنمنٹ کا حکومت کا کام ہوتا ہے کہ برائی اگر اس طرح کیا تو کیسے روکنا ہے. سیکنڈ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا, زبان سے روکنے والا ہم نے وہ بھی نہیں کرنا ہوتا. اور تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے کمزور ترین حالت ہے, کم از کم دل سے تو برا کہو اس کو. آپ سوچئے کہ دل سے ہم سوچتے ہیں چلو خیر ہے, ہم تو دل سے تو برا ہی سمجھ رہے ہیں نا. اگر میں اور آپ دل سے برا سمجھ رہے ہیں تو ہم اس جگہ پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں,
آپ مجھے بتائیے، ہم اگر دل سے برا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کیسے ایسی باتوں پہ تعریف کر سکتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں؟ اگر ہم دل سے وہ چیزوں کو برا کریں، وہ ان لوگوں کے درمیان میں ہم کیسے فخر سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم۔ یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ گروہ تھا جو ان لوگوں کو جو منع کرتے، جن کو ہم کہتے ہیں نا فنیٹک ہو گئے ہیں، یہ تو ان کے تو زندگی میں پتہ یہی بات ہے کہ اس کو تو اور کوئی بات ہی نہیں آتی ہے، سارا وقت یہی کہتی رہتی ہے، ان لوگوں کو تو پارٹی میں بلانا بھی چھوڑ دو، یہ تو آ کے مصیبت خانہ آ کے ہمیں بھی تنگ کریں گے۔ ان لوگوں کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دے گا۔ ان کو یہ دیکھیں لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ کھلے بتا دیے، اور یہ ورڈ ہم بولتے ہیں تو خود ہی ان کو تکلیف ہوئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تو بڑی بنی ہے آج کل ان کو کہنے والی، مت کہہ ایسے، پھر لوگ تجھے باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ قولو کہا کہ انہوں نے وہ لوگ جو نصیحت کر رہے تھے، رائٹ، جن کو وہ برا بلا کہہ رہے تھے کہ مت نصیحت کرو، انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہم معذرت کر لیں، تاکہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حجت تمام ہو جائے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہہ دیں گے کہ یا رب العالمین ہم نے کوشش کی تھی، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جا کے یہ بیان کر دیں گے معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے پاس، وَلَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لے، شاید کہ وہ ڈر جائے، کیونکہ ان کے دل میں محبت تھی نا اس چیز کی کہ ہم کسی طرح سے ان کو بچا لیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس وجہ سے یہ اللہ نہ کرے آخرت میں دوزخ میں جا سکتے ہیں، اتنی بڑی سزا ان کو ملے گی۔ تو ان کے دل کا درد تھا یہ کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ ہمیں برا بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم ان کو روکیں گے، ہم ان کو بتائیں، شاید یہ ان کو کوئی ڈر لگے اور یہ باز آ جائے اس بات سے۔ فلما، پس جب نسو، پھر جب وہ بھول گئے، جب وہ حد سے بڑھ گئے، ما ذکروا بہ، جو نصیحت کیے گئے تھے، وہ جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی نا، یہ وہ گروہ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں ہے کہ جس بات کی ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ اس دن ہفتے کے دن انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اور انہوں نے ہیلے بہانے بنا کے وہ کام کیا، تو جب وہ بالکل بھول گئے اس بات کو، بھی اس کو انجینا، تو نجات دی ہم نے ان کو۔ اب دیکھیے یہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے، نجات کس گروہ کو ملی تھی؟ اس گروہ کو جو ان کو منع کر رہا تھا نا، انجینا، نجات دی ہمیں، الذین، ان لوگوں کو جنہوں ینہونا، جو روکتے تھے، رائٹ، عن السوء، برائی سے، اس کو ایک گروہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو تو ہم نے نجات دے دی۔ اب ہم دیکھیں کہ پھر دو گروہ باقی بچے نا، جو ان کو کہہ رہے تھے کہ تم کیوں نصیحت کر رہے ہو، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ فَأَخَذْنَا، تو پکڑ لیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، ظلم کیا، بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، کہ اس عذاب میں پکڑ لیا ان کو جو سخت عذاب تھا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کی۔ وہ دونوں گروہ جنہوں نے ان کو نہیں روکا اور وہ جو کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب میں پکڑ